آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ حکومت کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک پریس ریلیز کے اندر اناؤنس کرتے ہیں کہ عزم استحکام آپریشن ہے، دوسری پریس ریلیز 2 دن کے بعد جاری کرتے ہیں جس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آپریشن نہیں ہے، یہ ویژن ہے اور اس کو پرانے آپریشن سے دور رکھا جائے۔ اس دوران جماعتوں نے اس کے اوپر بہت تنقید کی۔ جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے اظہار کر رہی ہیں، اعتراضات کر رہی ہیں اور اہتمام کر رہی ہیں کہ بیچ کا رستہ نکالا جائے۔ جمعیت علماء اسلام نے ایک قبائلی جرگہ اناؤنس کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خیبر پختونخوا سے خبریں ہیں کہ انہوں نے آل پارٹیز کا انعقاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بدھ کو ایک اپنا قبائلی جرگہ طلب کیا ہے جس کی سفارشات خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور اس کے بعد پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی اور چیف منسٹر کے پاس بھی جائیں گی۔ حکومت بہرحال اصرار کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اب طے ہو چکا، یہ جو ہم نے کرنا ہے یہ آپریشن نہیں ہے، لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن ہم اس کے اوپر سیاسی اتفاق رائے کیوں نہیں بنا پا رہے۔ مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسی پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کیا مان گئی ہے، کیا بجٹ پاس ہو جائے گا۔ حکومت کے لیے کروشل ہے بجٹ کو پاس کروانا۔ بجٹ اگر پاس نہیں ہوا تو آپ سمجھیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا اور حکومت ہو جائے گی فارغ۔ تو پیپلز پارٹی کے نمبرز آر ویری امپورٹنٹ۔ نیر بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فون ٹیپنگ کیسے ہوتی؟ آج عدالت کے اندر آڈیو لیکس کے اوپر جو بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ ٹیلی کام کمپنیز اپنا لائسنس لیتے وقت یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ وہ ٹیلی فون ٹیپنگ کا باقاعدہ بندوبست کریں گی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے۔ جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے ان سے ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے سے میں جنید اکبر خان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور انجینئر خرم دستگیر خان صاحب سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ دونوں کی اجازت سے کوئکلی اگر میں خرم صاحب سے پوچھ پاؤں کہ حکومت کے اندر کیا کنفیوژن ہے خرم صاحب کہ ایک پریس ریلیز میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپریشن ہے، پھر اس پریس ریلیز کی وضاحتی پریس ریلیز میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے، تو یہ کیا کنفیوژن مچائی ہے حکومت نے؟ غالباً انگریزی سمجھنے میں ہم سب کو مشکل آ رہی ہے کہ ہم آپریشن کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواج پاکستان توپیں اور بندوقیں اور ہیلی کاپٹر گن شپس لے کے کہ پاکستان کے کسی علاقے پر حملہ ور ہو جائیں گی دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے۔ تو لہذا اس میں جو ابہام ہے اس کو دور کیا گیا کہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پاکستان میں جو اب ہم نے آپریشن کرنا ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا، بہت محدود پیمانے پر ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے اور بڑی سنجیدگی سے بڑھی ہے، لیکن ابھی وہ لیول نہیں آیا جس کے لیے ہمیں 2014-15 میں ضرب عضب کا آغاز کرنا پڑ گیا تھا، بعد میں اس کو رد الفساد میں تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ رد الفساد کے قریب تر ہے جو یہ عمل ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انگریزی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو پریس ریلیز جاری کی کہ یہ تو اردو میں تھی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپریشن کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جانے کون سے بڑے ہتھیار استعمال ہوں گے پاکستان کی سرزمین پر، لیکن ساتھ ہی یہاں بھی ایک اور ابہام بھی ہے کہ شاید اتنی دہشت گردی نہیں ہے جتنی یہ حکومت کلیم کر رہی ہے۔ تو جو اعداد و شمار پبلکلی ایشو ہوئے ہیں اس کے مطابق صرف 1 جنوری 2021 کے بعد آج تک 2000 سے زائد پاکستانی فوجی اور سویلینز دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، اور 2021 کے مقابلے میں کوئی طلعت صاحب 2.5 گنا پاکستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں جی بالکل وہ 2023 میں نمبر بڑے واضح ہیں، نمبر بڑے واضح ہیں۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور آپ نے ایک ویسے دلچسپ ٹویسٹ دے دیا۔ اب ہمیں تو اس لیے اسے سنجیدگی کا تقاضا ہونا چاہیے تھا۔ وہ شاید یہ نمبرز ابھی تک سیاسی افق پر پوری طرح سمجھے نہیں گئے، یہ آنے چاہیے، لیکن آپ نے 2 اہم باتیں کی، وہ میں جنید صاحب اور حافظ صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ تحریک طالبان پاکستان کے اراکین کو عام معافی دے کر پاکستان میں واپس لایا گیا۔ اس پہ آئیں گے، لیکن آپ نے 2 باتیں کی۔ ایک تو ہمیں ایسے آپریشن کی تلاش ہے جس کے اندر نہ بندوق استعمال ہو، نہ ٹینک استعمال ہو، نہ طاقت استعمال ہو، تو پھر بھی آپریشن ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ رد الفساد کے قریب ترین ہوگا۔ جنید صاحب، آپ کی پارٹی کی کیا آبجیکشنز ہیں اگر
یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہو جس کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی, ایریل بامبنگ ہوگی, پاپولیشن کو ریلوکیٹ کیا جائے گا, جگہیں خالی کروائی جائیں گی, جو آپ سب نے وٹنس کیا. اگر ایسا نہیں ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں بنتا کہ بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. اصل میں جی یہ آپ میرا خیال ہے پنجاب کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیں کے پی کے لوگوں کو اندازہ ہے. 3 دن پہلے میدان گیر ایریا میں جو میرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہاں پر بھی ایک آپریشن ہوا اور 4 ہیلی کاپٹر اس میں استعمال ہوئے آپریشن میں. تو یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہوتی ہے یہ سارا سال چلتا ہے. اس میں اس کی ایپیکس کمیٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی اناؤنس نہیں کرتے. تو انٹیلیجنس بیس آپریشن جو ہوتے وہ اسی طرح ہوتے. اسی طرح کا آپریشن کا آپ ذکر کریں گے تو ہم بھی وہی سمجھیں گے اور لوگ بھی وہی سمجھیں گے. تو ہمیں مسئلہ یہ نہیں, ہم بھی چاہتے کہ امن ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً 21 آپریشن ہو گئے مختلف, 3-4 بڑے تھے, باقی چھوٹے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح ڈسپلیس ہوئے تھے, مجھے اندازہ 2 سوات میں جب آپریشن تھا تو آپ بھی آئے تھے, جہاں آپ کو رکا گیا تھا اس کے ساتھ میرا گھر تھا لیکن تعارف نہیں تھا. تو اندازہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے. ابھی میں پچھلے ٹینور میں جو قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی ایکس فاٹا کی تھی تو اس کا کنوینئر تھا. تو جو 2004-05 میں جو آپریشن فاٹا میں ہوئے ابھی تک وہ لوگ جو ہے وہ اب دوبارہ سیٹل نہیں ہوئے. اور میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو بمبنگ ہو جاتی پورا جو ہے گاؤں ملامیٹ ہو جاتا ہے, تو مارکیٹ میں ہو جاتی ہے, اور پھر ٹھیکیدار کو کلومیٹروں کے حساب سے جو ہے وہ ملبہ بیچا جاتا ہے. لیکن فضل اللہ کو نکالنے میں تو آپریشن نے بڑی معاونت کی. سوات ایک بڑی سخت گرفت میں تھا دہشت گردی. مسئلہ جی یہاں پر یہ نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سوات میں جو لوگوں کے تحفظات ہے وہ یہ ہے کہ سوات کے ساتھ تو نہ ہمارا بارڈر ہے نہ کوئی اور چیز ہے. سوات میں یا اسی طرح کے یہ لوگ آتے کس طرح ہے, کس طرح آتے ہیں, آیا ہماری انٹیلیجنس ادارے, ہمارے جو باقی صوبائی ادارے یا فیڈرل ادارے, تو اس وقت تک یہ لوگ کیوں نہیں ایکٹیو ہو جاتے, اس وقت تک کیوں نہیں کنٹرول کرتے کہ نوبت یہاں تک. ہم سوات تک محدود نہیں رکھتے, لیکن اس کو لے کے چلتے ہیں اسی بات کو آگے. حافظ صاحب, آپ کی جماعت نے اور آپ نے ذاتی طور پر, آپ کی قیادت نے ذاتی طور پر, آپ کی جماعت نے ورکر سے لے کر اور قیادت تک فزیکل ہارم دیکھا ہے دہشت گردی کا. تو آپ کو تو اس پر اعتراض پھر کم ہونا چاہیے, دہشت گردی کو تو پکڑنا ہے نا کہ نہیں پکڑنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میرے خیال میں اس سے کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس ملک میں امن ہو, اور یہ صرف انسان کا بنایا ہوا قانون کا تقاضا نہیں ہے. وہ بین الاقوامی سطح پر بنا ہوا قانون, یا بین الاقوامی انسانی حقوق کی چارٹر کا تقاضا ہو, یا پاکستان کی آئین کا تقاضا ہو امن. یہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اس سے پہلے آج تک یہ ایک اصول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 درخواست کی. ایک امن و امان کی کہ شہریوں کو امن دے, دوسری چیز معیشت کی. تو یہ ایک بنیادی اصول ہے. پھر میں کیسے مخالفت کروں گا امن کا اگر معیشت کے لیے تقدو ہو رہا ہے اور اس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں مثبت, تو میں کیسے مخالفت کروں گا؟ اب آئی ہے آپ کے سوال پر, امن کے نام پر کتنے آپریشن ہوئے, رائے نجات ہوا, ضرب عضب ہوا, رد الفساد ہوا, کیا کیا نام ہے ہمیں یاد ہی نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں یہ نام. لیکن مجھے یہ بتائیے ابھی تک دہشت گردی ہے, تو سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ آپ نے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا فاٹا اور قبائل سے. بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھیے, لوگوں کے پاس آپ جا کے اواران میں جا کے, خزدار میں جا کے, مستونگ میں جا کے, جہاں بھی پشتون بلٹ میں جا کے دیکھیے. تو جب اتنے آپریشن ہوئے دہشت گردی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کے بعد کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیتا نا. فوج کلیئر کرتی ہے, پھر اس کے بعد آپس میں آپ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں. اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. میں آپ کو ایک وضاحت دینے کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا ہے یہ بالکل بے وزن وضاحت ہو, وہ یہ کہ اس کے بعد اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. پولیٹیشینز جو ہیں وہاں پر کام نہیں کرتے ہیں, پھر معاہدے ہوتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا, میں ابھی آتا ہوں. دیکھیں نا, فیصلہ ہوا کہ پاٹھا کا انضمام ہوگا. جس حکومت نے بھی کی, جس نے بھی کی, 2 پارٹیوں نے مخالفت کی, JI اور محمود خان چغزئی نے. آپ جا کے پاٹھا والوں سے پوچھئے قبائل سے کہ آپ کہاں ہیں, آپ 3 میں ہیں یا 13 میں ہیں, یعنی آپ FCR میں ہیں یا آپ KPK میں ہیں. وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم 3 میں ہیں یا 13 میں. اس کا آپریشن سے کیا تعلق؟
اس کا آپریشن سے اس لیے تعلق ہے کہ جب آپ نے پاٹھا کو انضمام کیا KPK میں، اس لیے کہ یہ سٹل ایریا رہے گا، ہماری رسائی بہت ممکن ہوگی اور ہم وہاں امن و امان لائیں گے، وہاں پولیس ہوگی، وہاں پلانا ہوگا، فورسز ہوں گے، یہ ہوں گے۔ آپ نے وعدہ کیا کہ 100 ارب روپے سالانہ دیں گے، آپ جا کے پوچھے آپ نے کتنی، حکومت نے کرنا تھا تو حکومت اور ان فیصلوں کے نہیں ان فیصلوں کے پیچھے سب سے زیادہ کارفرما وہ لوگ ہیں جو آج میرے بھائی خرم دستگیر صاحب کی حکومت میں ایپکس کی کمیٹی میں جب چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہو، پھر مجھے بتایا وزیر اعظم کچھ کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کچھ نہیں، بالکل نہیں کہہ سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو کہنا چاہیے۔ آج جو اسمبلی ہے، جو حکومت ہے، آپ کے خیال میں یہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت ہے؟ پوچھتے ہیں میں بات پوری کر رہا ہوں، بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عزم استحکام آپریشن سے جب ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے اس سے تو استحکام نہیں آیا، اس آپریشن سے بھی استحکام نہیں آئے گا، بدامنی میں اور اضافہ ہوگا۔ پھر آپ یہ بتائیے، آپ نے خود کہا آپریشن ہے، آپریشن نہیں ہے، اور دستگیر صاحب نے اس کی وضاحت بھی نہ کر سکے۔ پھر یہ کہا کہ یہ انگریزی لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ انگریزی خواہ مخواہ کیوں بولتے ہیں؟ آپ انگریزی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کے فیصلے، آپ کی دفتر کی کارروائی، آپ کی اسمبلی کی کارروائی یہ اردو میں ہو، تو کہاں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ کنفیوژن اردو میں بھی ہے، ویسے آپس کی بات ہے اردو مجھے خرم صاحب کو جانے دیجیے نا۔ اور اس میں چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ موجود ہے۔ KPK کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور KPK کا گورنر میاں افتخار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، ANP کے جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، جو جنون سیاسی پارٹی ہیں، خیبر پختونخوا میں PTI، ANP، جمعیت علماء اسلام، اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام، اختر مینگل، مالک بلوچ، محمود خان اچکزئی، یہ سارے کہتے ہیں کہ اس آپریشن کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ایپکس کمیٹی کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اور تمام ذرا خرم صاحب اسٹیک ہولڈر کو آپ نظر انداز کرے۔ خرم صاحب ذرا یہ وضاحت دوبارہ سے اس کی کرنے کی ضرورت ہے کہ اعتراض امن پر کسی کو نہیں ہے، جو انداز اپنایا گیا ہے اس پر بہت اعتراض ہے، اور جو کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے اس کنفیوژن کی ذمہ داری تو حکومت پر آتی ہے۔ پہلے آپ کو وضاحت دینی چاہیے تھی، نہ جائے کہ آپ پہلے فیصلہ کریں اور اس کے بعد وضاحتیں بعد میں کرتے رہے، تو یہ اصل میں ایشو ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ جو 2000 پاکستانی پچھلے 3.5 سال میں ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، میں ان کا خون کس کے ہاتھوں پہ تلاش کروں؟ اور صرف ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے کہ جنوری 2023 میں پشاور پولیس لائنز میں 100 پاکستانی شہید ہوا تھا دہشت گردی کے حملے میں۔ وہ ان 100 بندوں کو ہم اب، جبکہ یہ معاملہ ہمیں حل کرنا ہے، ایک بیماری جس کا ہم نے ایک علاج کیا تھا ضرب عضب کے ذریعے 2014-15 میں، اور پھر جاری رکھا، وہ دوبارہ آئی ہے، اور میں نے انڈیکیٹ بھی کیا یہ دوبارہ اس لیے آئی ہے کہ 2021 میں صدر پاکستان نے اس وقت کے عام معافی کا اعلان کیا، اس وقت کے وزیر خارجہ نے عام معافی کا اعلان کیا، ان لوگوں کو لایا گیا، عسکری قیادت بھی اس میں شامل تھی سیاسی قیادت کے ساتھ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس فیصلے کا جو فاش بلنڈر تھا اس کی سزا اگر ہم نے بھگتنی ہے، یا تو ہمارے سارے دوست جو کہ مجھے بہت عزیز ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم نے آپریشن کا لفظ ہم نکال دیتے ہیں، یہ جو افریت دوبارہ اٹھا ہے اور اس جگہ پر اٹھا ہے جہاں چلیں ایک وقت کے لیے مان لیتے ہیں یہ جی بڑی سچی اسمبلی موجود ہے، تو جہاں فاٹا کے جو سابقہ فاٹا ہے اس کے منتخب اراکین بھی موجود ہیں، وہاں سے پھر حل کیوں نہیں نکلا؟ پھر وفاق کو کیوں ایکشن لینا پڑا؟ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی ہم بات درست مانتے ہیں کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے، اس میں ضرور کوتاہی اور کمی ہوتی ہے، لیکن جب بھی بارڈر کو امپوز کرنے کی بات ہم کرتے ہیں، سختی کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک ہی قومیتیں ہیں۔ آپ کا جو مین نقطہ ہے وہ میں لے کے چلتا ہوں جنید صاحب کے پاس، میں پوچھ لیتا ہوں کہ متبادل کیا ہے، پھر واٹ از دی الٹرنیٹیو؟ جنید صاحب، دہشت گردی ہم نے بہت کور کی، آپ لوگوں نے بھگتی، ہم نے کور کی،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایگزوشن ہے اس لفظ کے ساتھ، آپریشن کے ساتھ. اتنے آپریشن ہو چکے ہیں اور ہر آپریشن کے ساتھ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ حتمی ہے، یہ فیصلہ کن ہے، یہ بانتیجہ ہے، یہ باثمر ہے، اور اس کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی، اور 3 سال کے بعد پھر ضرورت پڑتی ہے IMF کی ایڈ کی طرح. لیکن متبادل کیا ہے؟ یہ مطلب جرگہ آپ بلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یا آپ نے بھی بلایا ان سے بھی پوچھ لیتے کیا ہوگا؟ نہیں، اصل میں جی مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو اور امن ہو. ہم تو وہاں رہتے، ہم کس طرح پنجاب سے زیادہ تو ہمیں ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، دہشت گردی کیوں بڑھی ہے. کبھی آپ افغانستان پہ الزام لگا رہے کہ یار افغانستان کی وجہ سے، افغانستان کی وجہ سے اگر ہے تو ایران میں کیوں نہیں ہے. کبھی ہم اصل میں یہ ہے کہ اسٹیٹ نے جو پالیسی چین کی تھی، جب ہمارے ایریا میں جہادی بھرتی ہوئے تھے، جب اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور آج میں ابھی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، خواجہ آصف صاحب کے جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جہاد میں ہاتھ نہیں تھا، لیکن ہمیں ڈالروں کی ضرورت تھی اور ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ گئے ورنہ تھے. تو ہمارے ایریا میں جہادی بھرتی ہوئی اسٹیٹ کی پالیسی تھی، اس کو تنخواہیں ملتی تھی. پھر اسٹیٹ نے یہ یو ٹرن لیا، ان کو اسی طرح چھوڑ دیا، اس کی ریبلیٹیشن نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ اس کی تربیت تو صرف اس کی جہاد کے علاوہ چلے گئے تھے افغانستان، چلے گئے تو تھے اسی طرح. لیکن وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ان کو واپس لے کے آئی تھی، اسی طرح آپ نے ہاتھ ملایا، عمران خان نے کہا کہ ریکنسیلیشن کرنی اصل میں چاہیے. جی یہ معذرت کے ساتھ یہ جو کہہ رہا ہے کہ آپ کی حکومت میں نہیں تھی، بالکل ہماری حکومت میں یہ ہوئی تھی، لیکن یہ سارے جو ان کیمرہ بریفنگ تھی یہ سارے آئے تھے، یہ قیادت ساری آئی تھی. ہماری کہنے پہ نہیں آتی تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آتی تھی، اور سب نے اس ٹائم کے آرمی چیف صاحب بھی تھے اور ڈی جی آئی سی بھی تھے اس میں، اور 6-7 گھنٹے سیشن تھا. اور یہ سارے شخصیات کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں نا. سو جنرل باجوہ جی اور جنرل فیض نے وہ پالیسی بتائی آپ کو جس کے تحت ان لوگوں کو وہاں پہ لایا اس گیا. پہ بریفنگ دی گئی، ٹھیک ہے، ان کیمرہ میں اجلاس میں بریفنگ دی گئی تھی، اور ساری جو اس ٹائم کی اپوزیشن حکومت سمیت سب تھی، اور سب اس پہ اگری تھے. 7-8 گھنٹے سیشن لگی. یہ پی ٹی آئی کا یا انڈیویجول نہیں تھا، یہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یار افغانستان میں جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ چونکہ انڈیا کی ہے، اس کی سپورٹ ہے، تو اس کی وجہ سے طالبان آئیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فینسنگ ہو جائے گی تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا نا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار مسئلہ ہے کیوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے جس کی ذمہ داری ہے وہ اب اپنے کام پہ فوکس کرے. تو میرا خیال ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر میرے واش روم کا لوگوں کو پتہ ہے، میرے بیڈ روم کا لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ کس طرح پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے ایک بندہ آ کے یہاں پر آ جاتا ہے. آپ کی حکومت وہاں سے، اب آپ کی حکومت کا تیسرا ٹینیور ہے، تو آپ کی حکومت کو نہیں پتہ چلتا؟ آپ تو ہر جگہ آپ کہتے ہیں بڑی پاپولر پارٹی ہے جو کہ ہے، نہیں، میں گراس روٹ میں موجود ہے جو کہ ہے. بالکل جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ لائن آرڈر میں اور جو ہے ٹیررزم میں فرق ہے. لائن آرڈر صوبے کی ذمہ داری ہے اور ٹیررزم جو فیڈرل کی صوبائی حکومت کی پولیس کی اتنی وسائل نہیں ہے جو فیڈرل کے اداروں کے. تو یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ بارڈر کنٹرول کرنا، یہ پولیس کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کا 2 لفظوں میں حل کیا ہوا؟ میں حافظ صاحب کے پاس جانا، تو آپ حل کیا ہے آپ تجویز کر رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپریشن ہونا چاہیے، لیکن انٹیلیجنس بیس ہونا چاہیے. جہاں پر ایکٹیویٹی ہو وہاں پر ہونی چاہیے. یہاں پر ہمارے بارڈر جو ہے جس طرح موومنٹ آتی ہے، میرا اسی ایریا سے تعلق ہے، سینکڑوں کے حساب سے گاڑی آتی. میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرح نہیں آتی. بارڈر کھلا جاتا ہے، 3 کروڑ 4 کروڑ روپے گھنٹوں کے حساب سے کھلا جاتے. اس کو نہیں دیکھتا کہ کون جا رہا ہے، کس طرح جا رہا ہے، کون لے کے کیا چیز لا کے جا رہا ہے. یہ چیز اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا تو یہی ہوتا رہے گا. تو یہی ہوتا رہے گا. تو آپ کے جرگے سے کیا حل نکلے گا؟ دیکھیے میں ایک بات عرض کر لوں، جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم اس آپریشن کی فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اس آپریشن سے استحکام نہیں آئے گا. ماضی کے آپریشنز کے نتائج میرے سامنے رکھ کے کہ کتنا فائدہ ہوا ہے ملک کو، قوم کو کتنا فائدہ ہوا معاشی طور پر اور امن و امان کے حوالے سے، ایک بات وہ فکر ہمیں بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کا افغانستان کا ذکر کیا گیا. آپ نے تو باڑ لگایا، آپ نے لگایا کہ دہشت گرد پر نہیں آئیں گے. آپ کی انٹیلیجنس ادارے ہیں، آپ کی چیک پوسٹیں وہاں، FCC کی فوج کی، نہیں میری بات سنیے نا. میکسیکو اور امریکہ کا بارڈر فلیٹ لینڈ کے اوپر اگر آپ اس کو کور نہیں کر سکتے تو جب آپ وہاں سے نہیں روک سکتے ہیں، ایک بات آپ افغانستان سے کیوں بات نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو نہیں کر رہے، نہیں کر رہے ہیں. آپ کی لیڈرشپ وہاں پہ گئی تھی، ہمارے لیڈر گئے، انہوں نے مسائل حل کرنے کی تجاویز سامنے رکھ دی، انہوں نے سبوتاش کیا. اور دوسری بات یہ آپ نے بارڈر بھی بند کیا. جن لوگوں نے
فیصلہ کیا کہ طالبان کو یہاں لانا ہے اور عام معافی کا اعلان کیا، کیا اس کے لیے کوئی بند باندھا ہے اپنے؟ وہ تو نام بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ جنرل فیض کا نام آپ لیتے ہیں، جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں تو وہ سہولت کار بن گئے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ کیا ان کو بلا سکتے ہیں عدالت میں؟ کیا ان کو بلا سکتے ہیں؟ ان کے خلاف کچھ ساری سیاسی جماعتوں نے انڈورس کیا تھا، سب کو بلانا پڑے گا، سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ جب دیکھیں نا، جب طاقت سامنے کھڑی ہو اور پھر وہ طاقت خاکی پوش ہو اور سامنے بیٹھا ہو، کسی کوئی مائی کا لال ادھر ادھر ہو خاکی پوش آپ کو کہہ رہے ہیں آپریشن پھر تسلیم کریں، ابھی آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا، وہ تڑا آپ کو جب میں کیوں مان لوں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جب میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکار آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے کس سے مشورہ کیا ہے، فیصلہ کیا آپ نے مشورہ کس سے کیا؟ آپ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے مشورہ کیا ہے؟ وہ تو عوام کا نمائندہ ہے نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ وہ تو پوری اسمبلی خرید اور فروخت کے نتیجے میں آئی ہے۔ اب دیکھیں آپ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، میاں افتخار ANP کے ساتھ گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں، مرکز کا نمائندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ پھر کس نے فیصلہ کیا ہے؟ تو پھر میں بدھ کو آپ کو یہ جرگہ ہوگا نا، آپ کا جرگہ کب 27 کو ہے؟ مجھے یہ بتائیے، مجھے بتایا آرمی پبلک اسکول کا جو حادثہ ہوا، اس میں سیاسی اور عسکری قیادت دونوں بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ نیشنل ایکشن پلان سامنے آیا، اس میں ایک فیصلہ ہوا کہ ناراض بلوچوں سے بات ہوگی۔ کیوں بات نہیں کی گئی؟ اچھا، اب بلوچستان کو مجھے جس نے بات کی اور جس نے بات کی، مجھے علیحدہ آپ کے ساتھ سیگمنٹ کرنا پڑے گا، بٹ ایک بات میں عرض کر لوں بس۔ آپ نے ایک بات کی جنید بھائی کے ساتھ، آپ نے کہا کہ آپریشن کے نتیجے میں ملا فضل اللہ نکل گیا، تو پھر خرم بھائی یہ بھی بتایا کہ احسان کیسے نکل گیا؟ کیا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ جن کے ہاتھوں سے وہ نکل گیا، ترکی تک پہنچ گیا۔ تو اس وقت کون تھا پرائم منسٹر جب وہ نکلا؟ جو بھی تھا حساب کتاب کرے نا۔ I have to leave it there. خرم صاحب, I'm sorry I can't come to you because the time is short. Next time انشاءاللہ ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے. تو پروگرام ہمارا جاری ہے. میاں محمد نواز شریف نے جب پرائم منسٹر بننے کا سوچا تھا تو ان کے پاس ایک کیلکولیشن تھی، وہ کیلکولیشن خراب ہو گئی. نتیجتاً ایک اقلیتی حکومت بنی جس کو ان کے بھائی لیڈ کر رہے ہیں. اقلیتی حکومت ایک ایسے جن کی طرح ہے جس کی جان ایک طوطے میں، اور وہ طوطا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب بجٹ پاس کروانا ہے تو حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اشد ضرورت ہے. کچھ معاملات طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کروشل موقع کے اوپر یہ طوطا جن کو پھڑکائے گا یا جن کو زندہ رکھے گا. ہمارے پاس نیر حسین بخاری صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی. نیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. یہ فرمائیے گا تو آپ نے کیا سوچا کہ حکومت کے جن کو آپ نے زندہ رکھنا ہے پاس کروا دینا ہے بجٹ یا ان کی ٹانگ کھینچنی؟ دیکھیں صاحب، طلعت صاحب شکریہ. گزارش ہے کہ نہ کوئی جن ہے اور نہ کوئی طوطا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں. آپ نے تشبیہ دے دی ان سے دو سیاسی جماعتوں کو. آبویسلی آپ کا ایک اپنا پرسیپشن ہے. بات یہ کہ آپ ریکال کریں گے کہ جو صورتحال 8 فروری کو تھی وہ قوم کے سامنے تھی، اور اگر پیپلز پارٹی کی قیادت میں سمجھتا ہوں بڑی میچور پالیٹکس کی اور انیشیٹو بھی لیا. یہ سسٹم آج جو چل رہا ہے، یہ آج پارلیمان چل رہی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں. اگر یہ گورنمنٹ کانسٹیٹیوٹ نہ ہوتی یا گورنمنٹ نہ بنائی جاتی تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا، کیا سچویشن ہوتی؟ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو مزید بڑھ جاتی، اور پھر ایک انٹر لنکڈ ہے اکنامک اسٹیبلٹی بھی. آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ، ٹھیک، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم کنٹینیو رہنا چاہیے. سیفرین گورنمنٹ سے پاور ٹرانسفر ہونی چاہیے. بلا الیکشنز کے رزلٹس پہ بہت سارے اعتراضات ماضی میں بھی رہے، ابھی بھی اعتراضات ہیں، لیکن پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. تو بجٹ ول سیل تھرو، مطلب باٹم لائن کیا ہے؟ بجٹ ول سیل تھرو، آپ سپورٹ کریں گے؟ آف کورس دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ. آج جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ان اسپائٹ آف دس کہ بہت سارے ایشوز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ریزرویشنز تھی، تو ابھی صورتحال ایسی ہے کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا، آبویسلی جب
If money bill fails, the government goes. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ جو جمہوری عمل ہے اس کا تسلسل رہنا چاہیے، اور باوجود اس کے کہ بہت سارے بجٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں ان پہ پیپلز پارٹی کو ڈس ایگریمنٹ ہے. فار ایگزامپل GST 1% انہوں نے بڑھایا تو پیپلز پارٹی کو اس پہ اعتراض تھا. ایک GST سے ایک کامن آدمی بھی افیکٹ ہوتا ہے، ایک لیبرر بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو ٹیکس نیٹ آپ بڑھانا چاہتے تھے تو جو ٹیکسیبل انکم جن کی ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے آپ، وہ نہیں لایا گیا. اور آپ میں بڑے واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، جن کا تو امپلائڈ لوگ ہیں ان کا آؤٹ سورس کٹ جاتا ہے، ٹھیک، کوئی کانٹریکٹر کا آؤٹ سورس کٹ جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے ملک میں افراد ہیں، بزنس مینز ہیں، ٹریڈرز ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں جی. تو آپ کے پاس قطع کلامی، آپ کے پاس پھر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ان اعتراضات کو پارلیمانی انداز سے بجٹ کے اندر جو سختی ہے اس کو نرمی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کریں. کیا یہ بھی آپ کے زیر غور ہے تجویز کہ چلیں؟ بالکل، ہم نے ان کو کنوے کیا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے جس کو یہ اہمیت نہیں دے پا رہے کہ بدقسمتی سے نیشنل اسمبلی کے وہ رولز نہیں ہیں کہ بجٹ فائنانس کمیٹی کے پاس جائے اور وہاں ایگزامن ہو. لیکن انڈر دی سینٹ رولز یہ بالکل ایکسرسائز کی جاتی ہے سینٹ میں. آلدو اس کی پاس کرنے میں تو کوئی رول نہیں ہے، اس کا رول کا آئینی طور پہ ریکمنڈیٹری ہے. لیکن جس طرح بجٹ کو وہ مائنیوٹلی ایگزامن کیا جاتا ہے سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں، شاید نیشنل اسمبلی میں اس کو ایگزامن اس طرح نہیں کیا جاتا. سینٹ کی فائنانس کمیٹی میں FDR اور منسٹر آف فائنانس دے آل اپیئر، اور پھر وہ ان کو اپنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے جس کی بنیاد پہ سینٹ ریکمنڈیشن دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ سیشن میں سوائے تقریروں کے جو افیکٹولی کنسلٹیشن ہونی چاہیے وہ کمیٹیز میں ہونی چاہیے. ٹھیک. اور فائنانس کمیٹی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کٹ موشنز بھی آئیں گے. کچھ تو ویسے کٹ موشنز ایز اے فارمیلٹی ہوتے ہیں، لیکن کچھ واقعی جو کٹ موشنز ہیں اپوزیشن لے کے آتی ہے، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اس پہ ووٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ جو ٹیکسیبل پرسنالٹیز ہیں یا اس کا جو کینوس ہے اس کو بڑھایا جائے، اس پہ لوگوں کو شامل کیا جائے. ٹھیک، فیئر انف. بہت شکریہ نیئر حسین بخاری صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ جب ڈیبیٹ ہوگی اور کٹ موشنز آئیں گے اور اس کے بعد سینٹ میں جب اس بجٹ کو مائنیوٹلی ریویو کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ IMF نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس سے آپ رتی برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. پروگرام ہمارا جاری ہے. اگلے حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے کہ فون ٹیپنگ کیسے ہوتی ہے. آڈیو لیک کیس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ٹیلی کام جو ہمارے موبائل میں کمیونیکیشن کی سہولت مہیا کرتی ہیں ان کو جب لائسنس ملتا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے طریقہ کار تحریر کیا ہوا ہے کہ آپ نے موبائل ٹیپنگ کی فیسلٹی کیسے پرووائڈ کرنی ہے. آئے ناظرین، اب عدالتی معاملات کی طرف چلتے ہیں. وہ عدالتی معاملات جو عوامی معاملات بھی ہیں. فون ٹیپنگ کیسے ہوتی ہے؟ آڈیو لیکس آپ نے مختلف قسم کی سنی. کبھی سسو ماں کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی بشرا بی بی کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی ایکس CJ جو ہیں ثاقب نثار صاحب ان کے بیٹے کی آڈیو لیک آ جاتی ہے، کبھی پرائم منسٹر آف پاکستان کی آڈیو لیکس آ جاتی ہیں. یہ ہوتا کیسے ہے؟ ثاقب بشیر صاحب صحافی 92 نیوز اور اسد ملک صاحب صحافی ڈان نیوز دونوں ہمارے پاس موجود ہیں. ثاقب صاحب، آج ہمیں آڈیو لیکس میں کیا پتہ چلا؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ کام؟ یہ ٹیلی کام آپریٹرز نے بتایا کہ ایک سسٹم ایک مخصوص جگہ پہ لگایا گیا ہے PTA کی ڈائریکشن پر، اور اس میں خرچہ جو ہے وہ سارے ٹیلی کام آپریٹرز کمپنیز ہی کرتی ہیں اس کے خرچہ. اور جو سسٹم ہے اس سسٹم میں ایک وقت میں 2% جو ڈیٹا ہے اس تک ایکسیس جو خفیہ ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس میں فون ٹیپنگ ہے اور میسیجز.
जो इनक्रिप्टेड जो बाकी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, उनका उन्होंने कहा उनका हमें नहीं आपकी ये बात सुन के बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सांस लिया होगा कि शुक्र है व्हाट्सएप उसके अंदर नहीं है। नहीं है, उन्होंने कहा फोन टेप कर सकते हैं वो, और मैसेजेस जो 2% of the total data that moves from the एक वक्त में 2% जो है, वो कहता है कि ये मैक्सिमम होता है, कम भी होता है, ज़्यादा मतलब लेकिन मैक्सिमम 2% वो कर सकते हैं। ये पीटीए की डायरेक्शन पे है। दूसरी तरफ पीटीए जो है वो डिफरेंट कह रहा था कि हमने कोई फोन टेपिंग की इजाज़त नहीं दी हुई, तो इस पर वो जज साहब ने कहा कि फिर हम उसको इंदिया दिया कि हम आपको जो है वो फिर शोकस करेंगे। तो आपने कोर्ट के सामने ये क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम 6 माह हो गए वो कह रहे थे कि हम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी कह रहे थे कि आप आएँ बताएं सिस्टम क्या है, पूरा डायग्राम वो लेके आए थे, बल्कि उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने कुछ बताया, और मजीद नेक्स्ट डेट पे भी वो आएंगे। तो असल आपको हैरानी हुई जब ये खबर जब ये बयान सामने आ रहा था, डिड यू थिंक इट विल कम टू दिस पॉइंट जहां पर आप इतने निटी ग्रिटी के अंदर चले जाएंगे इस केस के जरिए कि कहां पर किस तरीके से कैसा सिस्टम लगा हुआ है, परसेंटेजेस डिस्कस हो रही हैं, डाटा वगैरह? जी, इसमें जो ये सेलुलर कंपनीज़ के हवाले से, इससे पहले अतर मिनल्ला साहब के पास भी एक दफ़ा एक केस आया था, तो उसमें भी ये चीज़ आई थी कि जो लाइसेंस जारी किया जाता है उसमें ये कंडीशन होती है उनके साथ कि वो आपने ये इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें देनी है। और लेकिन आज जो मामला था वो तो पुलिस की एक इनएबिलिटी थी कि इन्वेस्टिगेशंस उनकी रुकी हुई थी। इसमें जो जज साहब ने जो आज उनकी हेयरिंग भी हुई उसमें अब शायद उस आर्डर को रिव्यू भी करेंगे, जो उन्होंने एक ब्लैंकेट बैन जो दिया था कि जो पुलिस की जो थी वो उनको चाहिए होती है CDR चाहिए, तो क्राइम हो गया तो उसमें तो वो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो जज साहब ने कह दिया था जी कि आपने मजिस्ट्रियल अथॉरिटी के बगैर, आपने किसी किस्म की जुडिशल अथॉरिटी के बगैर आपने फोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देनी, आपने डाटा एक्सेस नहीं देनी, तो सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई। नहीं, उसकी वजह से नहीं रुकी। देखिए, इसमें एक पोस्ट अकरेंस है और एक प्री अकरेंस है। ठीक। अगर ये जो सर्विलेंस है आपने कॉल टेप करनी है तो आपने प्री, लेकिन एक है कि आप एक बंदा किडनैप हो गया, कोई बच्चा किडनैप हो गया, को आपने लोकेशन मालूम करनी है, आपने मोबाइल कंपनीज के से आपने बात करनी है, हमें डेटा दे, उन्होंने डेटा नहीं दिया, उन्होंने रोक दिया, क्योंकि जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें उन्होंने पीनल कॉन्सिक्वेंसेस रखे थे कि अगर आपने कोई डेटा शेयर किया तो आपके साथ। तो अब इस वक्त तकरीबन 50 से 60 जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें मर्डर की भी हैं, कोई आई एम वंडरिंग साकिब के जज साहब को वैसे कैसे पता चलेगा कि टेलीकॉम ने किसको कितना डाटा दिया? हाउ वुड ही नो? ये तो मतलब नहीं आइडिया होता। एक तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनसे उन्होंने पूछा कि 2% में कितना डाटा, किस किस का डाटा गया, क्या आपको एक्सेस है? उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने बताया। जो अससा बात कर रहे हैं कि इसमें जो कोर्ट है उसने ये कहा था कि 3 लॉ है, फेयर ट्रायल एक्ट है, कम्युनिकेशन एक्ट है और पीका एक्ट है। इसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है, 2013 के बाद इन्होंने कोई प्रोसेस बनाया था। उसमें आज भी ना ये था कि अगर पोस्ट अक्रंस आपने करना है तो पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने उन्होंने कोई सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पोस्ट अक्रस भी अगर आपने करना है तो अगर आप उसको प्रोसेस में कर लें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई जज इजाजत नहीं देगा, आप वारंट ले लें। तो एक जो है वो लॉ बना हुआ है, 11 साल में एक दफ़ा भी आपने कोशिश नहीं की कि वारंट ले लें किसी चीज़ के। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर या किसी के घर में कोई वीडियो बनी हुई है, उसकी प्राइवेसी है, तो उसको आप कैसे लेंगे? आप किसी के घर के बाहर CCTV फुटेज कैसे लेंगे? उसमें लॉ में लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, आपको कोई कदगन नहीं है, लेकिन लॉ को फॉलो करें। आप मतलब इस तरह ना करें कि आप जो है वो जाएं और उठा के ले आएं उसको। एक ख्याल ये भी है कि तमाम इंटेलिजेंस का जो काम है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, अभी तो खैर उसको हम सियासी तनाज़र में देख रहे हैं, उनको हम हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इवेंट्स के हवाले से देख रहे हैं कि बुशरा साहिबा की ऑडियो आ गई, तो साकिब निसार के बेटे की ऑडियो आ गई। लेकिन बुनियादी काम तो ये ना कि आपने सर्वेलेंस करनी है, आपने दहशत गर्दों को भी मॉनिटर करना है, आपने एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करना है, मैसिव स्केल के ऊपर हो रहा है हर जगह पे। कि आपको फिर जुडिशल अथॉरिटी दरकार तो है, लेकिन क्या मिल जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अभी इस वक्त जुडिशरी का जो बैकलॉग अगर आप देखें तो एक जजेस जो है, आपने परमिशन अगर आपने जुडिशियल कंसेंट अगर आपने लेना है तो आपने किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, किसी सिविल जज के पास जाएंगे, किसी हाई कोर्ट के जज के पास आएंगे। इस वक्त जुडिशरी का जो बैकलॉग है वो तकरीबन 20-25 लाख केसेस जो हैं वो इनके पास अभी पेंडिंग है पाकिस्तान की जुडिशरी में। अब आप अगर, क्योंकि ये इस पर सिर्फ ये नहीं हुआ कि इस्लामाबाद की, इसमें लाहौर की भी अभी जब सरगोदा वाला अक्रॉस पाकिस्तान हो गया, लाहौर वाला जब वो सरगोदा के जज वाला जो इशू हुआ था ATC वाला, तो IG ने कहा था कि भाई हमारे साथ तो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, हम कैसे असरटेन करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इनको अप्रोच कर रहे हैं।
تو وہ سارا وہاں پہ بھی رک گیا. تو یہ ایک آپ ایکسٹرا جوڈیشری کے اوپر ایک برڈن آئے گا کہ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایگزیکٹو یا پولیس کے اپنے کسی آفیسرز کو, ان کے پاس کوئی جوڈیشل پاورز بھی ہوتی ہیں, کوئی جوڈیشل فارم جو ہے ان کے پاس کوئی پاورز ہوتی ہیں, وہ اس میں کوئی وارنٹ خود ہی کوئی اگر کوئی دے دے ان کے اوپر, اگر اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی خواہش کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے, پوری بھی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ خواہش پوری ہوگی کہ جی جب تک ہم نہ کہیں تب تک کوئی سرویلنس نہیں, اٹ ول ہیو کانسیکوینسز. لیکن ایک چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ پچھلے اگر 1 سال میں دیکھیں تو بہت ساری آڈیوز آئیں, ایک اسپیسیفک اس کا پیٹرن تھا. تو وہ آڈیوز کہاں سے ٹیپ ہوئیں, کیسے ہوئیں, کیوں ہوئیں, کیا سرٹن آپ پولیٹیکل گین کے لیے آڈیو ٹیپ کر سکتے ہیں اس قسم کی, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر ایک اور چیز ہے, یہ جو میں 3 لا بتائے ہیں, ان لاز کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ ہر جو ایجنسی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ ایک مجاز افسر بنائے گا اور وہ اس کو چینلائز کرے گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر پورا ایک چینل بن جائے تو ایشو نہیں ہے, اگر ایک کسی لا کے تحت کوئی تو کہیں نہ کہیں جواب دے تو ہو نا, کہ آپ کسی بھی شہری کی پرائیویٹ جو کنورسیشن ہے کیسے آپ ٹیپ لیک کر سکتے ہیں. اگر عمران خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی بھی تحقیق ہو تو وہ پھر کس سے؟ ہر کسی کی. بلکہ آج انہوں نے کہا کہ جج کے چیمبر میں بیٹھے اگر کسی کا آپ جو ہے فون ٹیپ کرتے ہیں, یا وزیر اعظم آفس میں بیٹھا ہوا جو پی ایم ہے اس کا ٹیپ ہو جاتا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں صاحب میں ایک تھوڑی سی جو لاسٹ ایک آپ کا کویشچن تھا اس میں ایک یہ تھا کہ جوڈیشری کی جو بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ ہم کہ یہ وہ کسی کو اپلیکیشن ہی دیں گے نا آپ کو. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت خود جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے کوئی میرے خیال 1-1.5 ہفتہ پہلے جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں اور ڈپٹی رجسٹرار ان کو بلایا, انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس اتنے کیسز کیوں لگا دیتے ہیں, میں آپ کو جیل بھجوا دوں گا. یہ انہوں نے اوپن کورٹ میں کہا, اور پھر ان کا ایک اس پہ کورٹ آرڈر بھی تھا, اس میں انہوں نے اس میں جسٹیفائی کیا کہ لگانے پہ جیل بھیجایا جا سکتا ہے. نہیں انہوں نے اس میں نا اپنے آرڈر میں نا پھر ایک جوڈیشل آرڈر تھا, اس میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ جو میرے پاس جب کیس زیادہ لگ جاتے ہیں تو میں پھر جو کیسز ہیں باقی تو میں ان کے اوپر اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. تو پھر That tells you کہ کام کا برڈن جو ہے کس طرح برڈن ہے ان کے اوپر آلریڈی. تو اگر یہ بھی چیز اپنے اوپر لے آئیں گے تو پھر تو نہ تو انویسٹیگیشن ہوگی اور نہ بھی انصاف کریں گے. فائنل 30 سیکنڈز پہ بتائیے. اس میں اب میرا خیال ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے تک تو جا رہی ہیں, کہیں میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چینلائز ہوں گی. ایک چیز میں ایڈ کر دوں صرف کہ آج جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کچھ ہم آپ کو چیمبر میں بتانا چاہتے ہیں, تو وہ تو انہوں نے کہا کہ سیلڈ انویلپ میں دے دیں, میں پڑھ کے واپس دے دوں گا جو کچھ ہے آپ. تو انہوں نے بڑا جو ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم کچھ آپ کو چیمبر میں بتانا چاہتے ہیں. I have to leave it there. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.